تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الذين يتخذون الأولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله شعور شخرد کا معاملہ ہے عجیب مقام شوق میں صبر دل و نظر کے رقیب شعور و شخرد کا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب او ملت کے سوداگروں اقبال کی نظر سے دیکھو وہ تمہیں کہہ رہا اپنی طاقت کو پہچانو پورے یورپ کی گاڑیاں مسلمان تیرے پٹرول سے چل رہی ہوں پورے بر اعظم ایشیا سے یورپ تک تیرے کھوڑا کا نمک ہانڈیوں میں لذت پیدا کر رہا ہو تو پھر دنیا کے سامنے کشکول لے کے پھر رہا ہے اقبال کہہ رہا ہے کچھ تو عقل کر سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا سمجھ رہے ہیں وہ یورپ کو ہم نوا اپنا ستارے جن کے نشے میں سے ہیں زیادہ قریب مقام شوق میں ہے سب دل و نظر کے رقیب شعور و شخرد تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جگر گوشائے حضور امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور اکس امیر المجاہدین
المجاہدین جگر گوشہ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، تمام معزز اراکین شورا، سٹیج پر موجود مہمانان ذی وقار، حضور قبلہ امیر المجاہدین، قائد عظیمت، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے اور سے پاک کی اس آخری نشست میں شریک ہونے والے نبی علیہ السلام کے سب غلام، میرے بابا جی کے سارے شعر، مالک کریم ہم سب کو مرتے دم تک حضور کی عزت کا پہرے دار رکھے اور بروز حشر حضور کے وفاداروں میں شامل فرمائے۔ میں بس دو چار باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ بات اتنی سی ہے کہ ہمارے کچھ صاحبان اقتدار اور صاحبان طاقت و ثروت لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ شاید پابندیاں لگا کے آپ حق کو چھپا کے کتمان حق کر کے اس عظیم پاور کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو میرے مالک کریم کی پاور ہے، کیونکہ دین اسی کی پاور ہے اور دین اسی کی پاور کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جو اس دین کے ساتھ ٹکراتے ہوئے کبھی سوشل میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، یہ تو پابندیاں ہیں ہی ہیں، اس سے بڑھ کر آگے پاکستان کی عدلیہ میں ہمارے لیے انصاف نہیں، پاکستان کے میڈیا میں ہمارے لیے خبر دینے کی گنجائش نہیں۔ میں ان سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو اپنے آپ کو یہ کہنا چھوڑ دو کہ ہم جناب غیر جانبدار ہو کے بالکل تمام پاکستانیوں کے نمائندہ لوگ ہیں اور ہم بالکل حق اور سچ دکھاتے ہیں۔ اگر تم واقعتاً سچ دکھانے والے ہو تو میں آج ایک سوال اپنا نہیں، یہ میرے سامنے شہداء کی تصاویر ہیں، آپ کے سامنے شہداء کی تصاویر ہیں، ان سب کا ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سوال سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال ہے، بلکہ یہ سوال ان شہداء کے بچوں، ان کے خاندان کی طرف سے ہے اور سب سے پہلے میں ان کے حق میں آنے والی ایک قرآن کی آیت کوٹ کرنا چاہوں گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں اللہ کا قرآن پڑھوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ میرے مالک نے فرمایا جس نے کسی مومن کو مارا بلا وجہ جان بوجھ کے ایک مومن کو قتل کیا، اس کی جزا جہنم ہے۔ اللہ اس پہ اپنا غضب، اس پہ اپنی لعنت ڈالنے والا ہے۔ میرا اتنا سوال ہے، پاکستان میں جناب اعلیٰ ہم نے دیکھا کوئی اقلیت کا جناب کتا کیا مرے، کتا تو بہت دور کی بات ہے، پاکستان میں اقلیت کے مندر کی دیوار گر جائے تو پاکستان کی عدلیہ سوموٹو لے لیتی ہے، پاکستان کے جناب اعلیٰ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ججوں کا عدل بیدار ہو جاتا ہے، لیکن فیض آباد میں 8 لاشیں گرتی ہیں، لاہور سے لے کے کراچی تک، بلکہ کراچی سے لے کے وزیر آباد تک 34 لاشیں گرتے ہیں، حویلیاں میں 4 لاشیں گری ہیں۔ پھر چوتھا شہید ہمارا علی حیدر بھائی دنیا سے رخصت ہوا، نہ میرے پاکستان کا عدل بیدار ہوا، نہ میرے پاکستان کے سپریم کورٹ کے بیٹھے ججوں کے ضمیر جاگے، نہ میرے پاکستان کے کسی جج نے دھمکی دی اگر تم نے 24 گھنٹے میں FIR نہ کیا تو میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ میرا اتنا سوال ہے، ایک مندر کی دیوار گرے تمہارا عدل بیدار ہو جائے اور لاشیں گرے، ایک نہیں 2 نہیں درجنوں لاشیں گرے اور تمہارا عدل بیدار نہیں ہوا، تو آج شہیدوں کے وارث تم سے پوچھ رہے ہیں، آج شہیدوں کے بچے تم سے پوچھ رہے ہیں، کیا میرا بابا پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرا بھائی پاکستانی نہیں تھا؟ آج شہیدوں کی بہنیں پوچھ رہی ہیں، کیا میرے بھائی کا ID کارڈ پاکستانی تسلیم نہیں ہوتا تھا؟ آج علی حیدر شہید کا بوڑھا باپ تم سے سوال کر رہا ہے کہ میں چکی چلانے والا بوڑھا بابا ایک اپنے بیٹے کے سہارے پہ چکی بنائی کہ جو آٹا بھی اٹھاتا تھا، گندم بھی اٹھاتا تھا، وہ مضبوط بازو والا، میرا بازو تو چلا گیا، اب کون
کون ہے جو کہ میرا سہارا بنے؟ یہ سوال ہے میڈیا والوں سے، آج کوئی کیمرہ لے کے نہیں آیا، آج کوئی نہیں آیا پوچھنے ہاں آپ کو بابا کے بغیر کیسا گھر لگ رہا ہے۔ آج کوئی لیڈیز جناب اعلیٰ کر نہیں آئی جو علی حیدر کی بہنوں سے پوچھے تم 8 بہنوں کا اکیلا بھائی رسول اللہ کے نعرے لگاتا ہوا بے جرم و خطا مارا گیا، بتاؤ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے حکمرانوں میں سے کون آیا؟ آج کوئی نہیں آیا۔ آج اس بوڑھے باپ کو تسلی دینے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آج مبشر شہید کا بیٹا اپنی ماں سے بھی پوچھتا تو ہوگا اماں بتاؤ میرے بابا کو کیوں مارا گیا؟ تو وہ بتائے گی کہ تیرا بابا تو نعرہ لگا رہا تھا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ چہرہ والضحا۔ وہ بتائے گی تیرا بابا تو صرف اور صرف نعرے لگا رہا تھا رسول اللہ کے اس جرم میں مار دیا گیا۔ وہ بچہ پوچھتا تو ہوگا ہم نے تو سنا ہے ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، پھر کسی نے میرے بابا کے خون ناحق پہ آواز نہیں اٹھائی، کسی سپریم کورٹ کے جج نے، کسی پاکستان کے ISPR کے ترجمان نے، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ کوئی ہمارے لیے بھی آواز اٹھائے گا۔ کینیا میں قتل ہونے والے صحافی کے لیے رونے والوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں خون کا رنگ جس طرح کا اس کا تھا اسی طرح کا رنگ ہمارے شہیدوں کا، لیکن فرق صرف اتنا ہے جو قدر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہمارے شہیدوں کی ہے، میں سمجھتا ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جناب اعلیٰ ان کا مقام ہمارے شہیدوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں ان سے بھی جو ابھی تک خاموش ہیں، آپ تو ایک ایک چیز پہ ٹویٹ کرنے والے، آپ تو کبھی ناموس رسالت پہ کوئی نکلے تو کہتے ہیں کہ اور جب انہیں کہا جائے زمین پہ فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ آج ٹویٹیں کدھر گئی؟ ہم نے تو کبھی پاکستان کو سری لنکا بنانے کی بات نہیں کی۔ او منافقو آنکھیں کھولو، یہ لاکھوں کا اجتماع تمہیں بتا رہا ہے اب تمہاری بدماشی اور دو رخی اور دوغلا پالیسی کسی صورت قبول نہیں ہوگی۔ او کشمیر فروشو، کس منہ سے اپنے آپ کو بے گناہ کہتے ہو؟ کس منہ سے اپنے آپ کو جناب اعلیٰ دودھ کا دھلا کہتے ہو؟ ہم تم سے بس اتنا سوال کرتے ہیں نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہا زنوں سے غرض نہیں، تیری رہا بری کا سوال ہے۔ یہاں سے لے کے آخری حضور کے غلام تک ایک عہد کیجئے میرے ساتھ، بلکہ میرے ساتھ کیا میرے سامنے میرے امیر محترم کے ساتھ، کہ آپ نے حضور کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے اپنا ووٹ بھی دینا ہے، سپورٹ بھی دینی ہے، اور آپ نے ان شہیدوں کا بدلہ لینا ہے، چاہے حالات جتنے مرضی کٹھن ہو جائیں، ہم نے حضور کے دین کے لیے میدان میں کھڑے ہو کے یہ بتانا ہے کہ ہم صدیوں بعد بھی مولا حسین کے جناب اعلیٰ نام لیوا خادم حسین کے اسی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں، کلمہ حق اٹھا کے دیکھا۔ او بیوروکریسی، او نام نہاد اداروں والوں، او بڑے بڑے منسٹروں، صدر اور وزیر اعظم، تمہارے خلاف بات ہو
سو موٹو بھی ہوتے ہیں اور جناب ماورائے عدالت بھی اقدام ہوتے ہیں. رسول اللہ کے دین کی حدیں پامال ہو رہی ہیں. ایسی فلمیں مارکیٹ میں تمہاری نگرانی اور تمہارے پہرے میں چل رہی ہیں جو رسول اللہ کی حدود کو, اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی ہیں. تو یاد رکھیے تمہاری حدیں کمزور ہیں, تمہاری حدیں جناب اعلیٰ معمولی ہیں. میں اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے رب کی مضبوط حدوں کو چھونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تم نہیں رہو گے, تمہاری قبروں کے کتبے نہیں رہیں گے. لیکن رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا, کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تقریر میری ختم. میرے بابا جی نے ایک جملہ بولا تھا, صدیوں بعد, ہزاروں سال بعد بھی میری قبر پہ کوئی آ کے لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اپنے مزار شریف سے انہیں جواب دوں گا. ایک بار کھڑے ہو کے یوں لبیک کا نعرہ لگا دو کہ میرے بابا جان بھی اس جواب میں شامل ہو اور آپ کی روح پرفتور راضی ہو جائے کہ آج یہ لاکھوں کا اجتماع اس نعرے کو یاد کر چکے ہیں جو میں انہیں یاد کرا کے آیا ہوں. لبیک لبیک لبیک